السلام علیکم سامعین، میں آج تہجد کے بارے میں اور اس کی فضیلت کے بارے میں قرآن کی آیتوں کے ذریعے اس پر کچھ روشنی ڈالوں گی۔ چلیے سامعین، یا ایھا المزمل کی آیتوں کا ترجمہ کر اور لپٹ کر سونے والے رات کو نماز میں کھڑا رہا کرو، مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو۔ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزے ہیں۔ دن کے اوقات میں تمہارے لیے بہت مصروفیات ہے۔ اپنے رب کا نام ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اس کے ہو رہو۔ وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہذا اس کو اپنا وکیل بنا لو۔ سامعین، سورہ مزمل کی آیت نمبر 1 سے 10 تک ہے۔ ان الفاظ کے تحت حضور کو مخاطب کرنے پر یہ حکم دینے سے کہ آپ اٹھے اور راتوں کی عبادت کے لیے کھڑا رہا کریں۔ یہ ظاہر ہوتا کہ اس وقت یا تو آپ سو چکے تھے یا سونے کے لیے چادر اوڑھ کر لیٹ گئے تھے۔ اس موقع پر آپ کو اے نبی یا اے رسول کہہ کر خطاب کرنے کے بجائے اسے اوڑھ لپٹ کر سونے والے کہہ کر پکارنا ایک لطیف انداز خطاب ہے، جس سے خود بخود یہ مفہوم نکلتا ہے کہ اب وہ دور گزر گیا جب آپ آرام سے پاؤں پھیلا کر سوتے تھے۔ اب آپ پر ایک کار عظیم کا بوجھ ڈال دیا گیا جس کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو، ایسا کچھ زیادہ بڑھا دو۔ دوسری آیت کے مطلب میں دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک رات کو نماز میں کھڑے رہ کر گزارو، اس کا کم حصہ سونے میں صرف کرو۔ دوسرا ہے کہ پوری رات نماز میں گزار دینے کا مطالبہ تم سے نہیں ہے، بلکہ آرام بھی کرو اور رات کا ایک قلیل حصہ عبادت میں بھی صرف کرو۔ اور آگے سورہ دہر کی آیت نمبر 26 سے بھی ہوتی ہے کہ جس میں فرمایا گیا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدُوا لَهُ وَسَبِّحُوهُ لَيْلًا طَوِيلًا، رات کو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو اور رات کو طویل حصہ اس کی تسبیح کرتے ہوئے گزارو۔ یہ اس مقدار وقت کی تشریح ہے جس عبادت میں گزارنے کا حکم دیا گیا۔ اس میں آپ کو اختیار دیا گیا خواہ آدھی رات نماز میں صرف کرے یا اس سے کچھ کم کر دے یا اس سے کچھ زیادہ، لیکن انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ قابل ترجیح آدھی رات ہے، کیونکہ اسی کو معیار قرار دے کر کمی و بیشی کا اختیار دیا گیا ہے۔ پھر چوتھی آیت میں کہا گیا کہ تیز دبا نہ پڑھو، بلکہ آہستہ آہستہ ایک لفظ زبان سے ادا کرو۔ ایک آیت پر ٹھہرو تاکہ ذہن پوری طرح کلام الہی کے مفہوم مدعا کو سمجھے، اس کے مضامین متاثر ہو۔ کہیں اللہ کی ذات و صفات کا ذکر کرتے تو اس کی عظمت و ہیبت دل پہ طاری ہو، کہیں اس کی رحمت کا بیان ہے تو دلی جذبات تشکر سے لبریز ہو جاتے ہیں، کہیں اس کے غضب، اس کے عذاب کا ذکر ہے تو دل پر اس کا خوف طاری ہوتا ہے، کہیں کسی چیز کا حکم ہے یا کسی چیز سے منع کیا گیا ہے تو سمجھا جائے گا کہ کس چیز کا حکم دیا گیا ہے، کس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ غرض یہ قرات میں اس قرآن کے الفاظ کو زبان سے ادا کرنے کے نہیں ہے، بلکہ غور و فکر تدبر کے ساتھ ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرات کا طریقہ حضرت انس سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ الفاظ کو کھینچ کر پڑھتے تھے۔ مثال کے طور پر انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بتایا کہ آپ اللہ رحمان رحیم کو مد کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ بخاری شریف پہ حضرت ام سلمہ سے یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ حضور ایک آیت کو الگ الگ پڑھتے تھے، ہر آیت پر ٹھہرتے جاتے تھے، مثلا الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر رک جاتے، پھر الرحمن الرحیم پڑھتے، اس کے بعد رک کر مالک یوم الدین کہتے۔ مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی۔ دوسری ایک روایت ہے کہ حضرت ام سلمہ بیان کرتے ہیں کہ حضور ایک لفظ واضح طور پر پڑھا کرتے تھے، ترمذی، نسائی۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رات کو نماز میں حضور کے ساتھ کھڑا ہو گیا، آپ کی قرات کا انداز دیکھا کہ جہاں تسبیح کا موقع آتا وہاں تسبیح فرماتے، جہاں دعا کا موقع آتا وہاں دعا مانگتے، جہاں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا موقع آتا وہاں پناہ مانگتے۔ حدیث مسلم اور نسائی۔ حضرت ابو ذر کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ رات کی نماز میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت عزیز الحکیم، اگر تو انہیں عذاب دے دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو معاف فرما دے تو غالب اور دانا ہے۔ تو اسی کو دہراتے آتے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ مسند احمد، بخاری۔ آیت نمبر 5 میں یہ بات بتائے کہ تم رات کی نماز کا حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ ایک بھاری کلام ہم تم پر نازل کر رہے ہیں، جس کا بار اٹھانے کے لیے تم میں اس کے تحمل کی طاقت ہونا ضروری ہے۔ یہ طاقت تمہیں اس طرح حاصل ہو سکے تو راتوں کو اپنا آرام چھوڑ کر نماز کے لیے اٹھو اور آدھی رات یا کچھ کم میں پیش اس عبادت میں گزارا کرو۔ قرآن کو بھاری کلام اس بنا پر بھی کہا گیا کہ احکام پر عمل کرنا، اس کی تعلیم کا نمونہ بیان کر دکھانا، اس کو دعوت لے کر ساری دنیا کے مقابلے میں اٹھنا، اس کے مطابق عقائد و افکار، اخلاق، آداب، تہذیب اور تمدن کے پورے نظام میں انقلاب برپا کر دینا۔
ایک ایسا کام ہے جس سے بڑھ کر کسی بھاری کام کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اس بنا پر بھی اس کو بھاری کلام کہا گیا ہے۔ اس کے نزول کا تحمل بڑا دشوار کام ہے۔ چھٹی آیت میں لفظ ناشط اللیل استعمال کیا گیا، جس کے متعلق مفسرین اہل لغت کے 4 مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ناشئے سے مراد نفس ناشئہ ہے، یعنی وہ شخص جو رات کو اٹھے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد رات کے اوقات میں ہے۔ تیسرا قول ہے کہ اس کے معنی ہے رات کو اٹھنا۔ چوتھا قول یہ ہے کہ اس لفظ کا اطلاق محض رات کو اٹھنے پر نہیں ہوتا بلکہ سو کر اٹھنے پر ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ اور مجاہد نے اس چوتھے قول کو اختیار کیا ہے۔ آیت نمبر 7 میں اصل میں لفظ اشد و طبعاً استعمال ہوا، جس کے معنی اتنی وسعت کہ کسی ایک فقرے میں اسے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا ایک مطلب ہے کہ رات کو عبادت کے لیے اٹھنا اور دیر تک کھڑا رہنا، چونکہ طبیعت کے خلاف ہے اور نفس اس وقت آرام کا مطالبہ کرتا ہے، اس لیے یہ فعل ایک ایسا مجاہدہ ہے جو نفس کو دبانے اور اس پر قابو پانے کی بڑی زبردست تاثیر رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص اپنے آپ پر قابو پالے، اپنے جسم و ذہن پر تسلط کر کے اپنی اس طاقت کو خدا کی راہ میں استعمال کرنے پر قادر ہو جائے، وہ زیادہ مضبوطی کے ساتھ دین حق کی دعوت کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے کام کر سکتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ دل اور زبان کے درمیان موافقت پیدا کرنے کا بڑا مؤثر ذریعہ ہے، کیونکہ رات کے ان اوقات میں بندے اور خدا کے درمیان کوئی دوسرا حائل نہیں ہوتا، اور اسی حالت میں آدمی جو کچھ زبان سے کہتا ہے وہ اس کے دل کی آواز ہوتی ہے۔ تیسرا مطلب ہے کہ آدمی کے ظاہر و باطن میں مطابقت پیدا کرنے کا بڑا کارگر ذریعہ ہے، کیونکہ رات کے تنہائی میں جو شخص اپنا آرام چھوڑ کر عبادت کے لیے اٹھے گا وہ لامحالہ اخلاص کی بنا پر ایسا کرے گا، اس میں ریاکاری کے سرے سے کوئی موقع ہی نہیں ہے۔ چوتھا مطلب ہے کہ عبادت چونکہ دن کی عبادت کی بنسبت آدمی پر زیادہ گراں ہوتی ہے، اس لیے اس کا التزام کرنے سے آدمی بڑی ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے، خدا کی راہ میں زیادہ مضبوطی کے ساتھ چل سکتا ہے، اس راہ کی مشکلات کو زیادہ استقامت کے ساتھ برداشت کر سکتا ہے۔ 8ویں آیت میں کہے گا آنکھوں میں قیلا اشارہ کہ جس کے لغوی معنی ہے کہ قول کو زیادہ راست اور درست بتاتا ہے، لیکن مدعا ہے کہ اس وقت انسان قرآن کو زیادہ سکون و اطمینان اور توجہ کے ساتھ سمجھ کر پڑھ سکتا ہے۔ ابن عباس کا مفہوم یہ بیان کرتے کہ اجدارن یفقہ فی القرآن، یعنی وہ اس کے لیے زیادہ موسیقی کہ آدمی قرآن میں غور و غوص کرے۔ حدیث ابو داود۔ سامعین، اللہ نویں آیت میں کہتے ہیں کہ دن کے اوقات کی مصروفیت کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد کیا اپنے رب کا نام کا ذکر کیا کرو۔ خود بخود یہ مفہوم ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا میں ہر طرح کے کام کرتے ہوئے بھی اپنے رب کی یاد سے کبھی غافل نہ ہو، کسی نہ کسی شکل میں اس کا ذکر کرتے رہو۔ والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، حفاظت کرنے والے اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے اللہ ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ مزمل کی ترجمہ ہے، اے نبی تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات عبادت پہ کھڑے رہتے ہو، تمہارے ساتھیوں میں سے ایک گردہ وہ یہ عمل کرتا ہے، اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، لہٰذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی، اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہوں گے، کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں، کچھ اور لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، بس جتنا قرآن بآسانی پڑھا جا سکا پڑھ لیا کرو۔ یہ آیت جس کے اندر نماز تہجد کے حکم میں تخفیف کی گئی ہے، اس کے بارے میں روایت مختلف ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مسند احمد، مسلم اور ابو داؤد میں روایت منقول ہے کہ پہلے حکم کے بعد یہ دوسرا حکم 1 سال کے بعد نازل ہوا اور رات کا قیام فرض سے نفل کر دیا گیا۔ دوسری روایت حضرت عائشہ ہی کی ہے۔ ابن جریر ابن ابی حاتم نے نقل کی کہ یہ حکم پہلے حکم کے 8 مہینے بعد آیا تھا، اور ایک تیسری روایت جو ابن ابی حاتم نے انہی سے نقل کی کہ اس میں 16 مہینے بیان کیا گیا ہے۔ ابو داؤد، ابن جریر، ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ بن عباس سے 1 سال کی مدت نقل کی ہے، لیکن حضرت سعید بن جبیر کا بیان ہے کہ اس کا نزول 10 سال بعد ہوا۔ ابن جریر و ابن ابی حاتم صحابہ کے قریب نزدیک یہی قول زیادہ صحیح ہے، اس کے لیے کہ پہلے رکوع کا مضمون صاف بتایا کہ مکہ معظمہ میں نازل ہوا ہے، وہاں بھی اس کا نزول ابتدائی دور میں ہوا، جبکہ حضور کا نبوت کا آغاز ہونے پر زیادہ سے زیادہ 4 سال گزرے ہوں گے۔ برخلاف اس کے دوسرا رکوع اپنے مضامین کی صریح تشہد کے مطابق مدینہ کا نازل شدہ معلوم ہوتا ہے، جب کفار سے جنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم بھی آ چکا تھا، اس بنا پر لامحالہ ان دونوں رکوعوں کے زمان نزول میں کم از کم 10 سال کا فاصلہ ہی ہونا چاہیے۔ شامل پہلے عبادت تہجد فرض تھی، لیکن بعد 10 سال کے مدینہ منورہ میں ان آیت کا نزول
جس میں 10 سال کا وقفہ بتایا جاتا ہے۔ اگرچہ ابتدائی حکم آدھی رات ایسا کچھ کم میں پیش کھڑے رہنے کا تھا، لیکن چونکہ نماز کی محویت میں وقت کا اندازہ نہ رہتا، گھڑیاں بھی موجود نہ تھی کہ اوقات ٹھیک ٹھیک معلوم سے گئے، اس لیے کبھی 2/3 رات تک کے باطن لوگ گزار جاتی، کبھی یہ مدت گھٹ کر 1/3 رہ جاتی تھی۔ سامعین، ابتدائی حکم میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا تھا۔ آپ ہی کو قیام لیل کی ہدایت فرمائی گئی تھی، لیکن مسلمان میں اس وقت حضور کی اتباع اور نیکیاں کمانے کا جو غیر معمولی جذبہ پایا جاتا تھا، اس کی بنا پر اکثر صحابہ کرام اس نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ یعنی ابتدائی جو آیتیں تھیں تہجد کی، وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی، کیونکہ نماز میں طول زیادہ تر قرآن کی طویل قراءت ہی سے ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ تہجد کی نماز میں جتنا قرآن بسہولت پڑھ سکو پڑھ لیا کرو، اس سے نماز کی طوالت میں آپ تخفیف ہو جائے گی۔ اگرچہ بظاہر ہر حکم کے ہے، لیکن یہ متفق ہے کہ تہجد فرض نہیں بلکہ نفل ہے۔ حدیث میں بھی صراحت ہے کہ ایک شخص کے پوچھنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر دن رات میں 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اس سے پوچھا اس کے سوا بھی کچھ چیز مجھ پر لازم ہے؟ جواب میں ارشاد ہوا کہ نہیں، الا کہ تم اپنی خوشی سے کچھ پڑھو، بخاری و مسلم۔ پھر ایک دفعہ بتاتے چلوں کہ پہلی 7 آیتیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ جس کار عظیم کا بار آپ پر ڈالا گیا، اس کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کریں۔ اس کی عملی صورت یہ بتائی کہ راتوں کو اٹھ کر آپ آدھی رات یا اس سے کچھ کم میں پیش نماز پڑھا کریں۔ میں یہاں یہ وضاحت کرتے چلوں کہ پہلے رکوع کے مضامین میں دوسرے رکوع کے حضرت سعید بن جبیر کی روایت کے مطابق اس کے 10 سال کے بعد نزول ہوا۔ اس میں نماز تہجد کے متعلق اس کے ابتدائی حکم کے اندر تخفیف کر دی گئی جو پہلے رکوع کے آغاز میں دیا گیا تھا۔ اب یہ حکم دیا گیا کہ جہاں تک تہجد کی نماز کا تعلق ہو تو جتنی آسان سے پڑھ جا سکتی ہے پڑھ لیا کرو، لیکن مسلمان کو اصل اہتمام جس چیز کا کرنا چاہیے وہ ہے کہ 5 وقتہ نماز پوری پابندی کے ساتھ قائم رکھے، فریضہ زکوٰۃ ٹھیک ٹھیک ادا کرتے رہیں اور اللہ کی راہ میں اپنا مال خلوص نیت کے ساتھ صرف کریں۔ اللہ تعالیٰ آخر میں مسلمان کو تلقین کی کہ جو بھلائی کے کام تم دنیا میں انجام دیں گے وہ ضائع نہیں ہو جائیں گے، بلکہ ان کی حیثیت اس سامان کی سی ہے جو ایک مسافر اپنے مستقل قیام گاہ پر پہلے سے بھیج دیتا ہے۔ اللہ کے ہاں پہنچ کر تم وہ سب کچھ موجود پاؤ گے جو دنیا میں تم نے آگے روانہ کیا ہے۔ یہ پیشگی سامان نہ صرف یہ کہ اس کے سامان سے بہت بہتر ہے جو تمہیں دنیا میں ہی چھوڑ جانا ہے، بلکہ اللہ کے ہاں تمہیں اپنے بھیجے ہوئے اصل مال سے بڑھ کر بہت بڑا اجر بھی ملے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں، یا رب ہم کو تہجد گزار بندے بنا، 5 وقتہ نماز کے بعد زکوٰۃ ٹھیک ٹھیک ادا کرنے والے بنا، اللہ کی راہ میں اپنے مال خلوص نیت کے ساتھ صرف کریں، اور ہم کو اپنے مستقل قیام گاہ کے لیے بہت سا مال اکٹھا کرنے والے بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔